السلام علیکم. پروگرام 45 منٹس کے ساتھ میں ہوں ناہید چودھری. اپنے کل کے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی ورکرز کے فلاح و بہبود کے حوالے سے اور ان پالیسیز کے حوالے سے جن پر امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے, اور وہ قوانین جو ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ بہت اچھے قوانین ہیں لیکن وہاں پر بھی ہمیں لیکوناس نظر آتے ہیں اور اس پر امپلیمنٹیشن صحیح طرح سے ہو نہیں پاتی ہے. اصل مسئلہ ہے کیا؟ ہمارے محنت کش طبقے کے اور ہمارے مزدوروں کے جو مسائل ہیں ان کو ہم نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں. آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا وہ اقدامات ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا جا سکے. اگر مکمل طور پر ان کو حل نہیں کیا جا سکتا تو اس کو ہم کم ضرور کر سکتے ہیں, اور اس سلسلے میں ہم کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. مختلف اداروں کے لوگ بھی اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, آڈینس بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ مل جل کر کوئی اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں, اور وہ تجاویز جو آڈینس میں جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں مختلف یونین سے ان کا تعلق ہے, لیبر یونین سے, تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈز اس وقت کیا ہیں اور وہ کون سے اقدامات ہیں جو کیے جانے چاہیے تاکہ ان کے لیے کسی قدر سہولت پیدا ہو سکے. ہمارے ساتھ جو پینلسٹ آج موجود ہیں جو ہمارے پینل کو گریس کریں گی شخصیات, ان کا تعارف میں آپ سے کروا دوں. رضی حیدر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, سینئر پروگرام آفیسر ہیں, ILO سے ان کا تعلق ہے, اور لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی انہوں نے بہت اچھے انداز میں ILO جو اس وقت کام کر رہا ہے پاکستان میں اس کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا تھا, اس پر روشنی ڈالی. ابھی نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم اس ایپیسوڈ میں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آگے ایجنڈا کیا ہے, مزید بہتری کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں اور اس وقت یہ کیا کر رہے ہیں. بہت شکریہ رضی حیدر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, اور سیدہ غلام فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں. اب جنرل سیکرٹری ہیں BLLF سے اور لاہور سے اسپیشل آئی ہیں. غلام فاطمہ صاحبہ ہمارے پروگرام میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, اس لیے بھی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کی. اور ان کے ساتھ چودھری محمد یاسین صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں CDA مزدور یونین CBA سے ان کا تعلق ہے. پچھلے پروگرام میں انہوں نے کچھ عام پوائنٹس ہائی لائٹ کیے تھے کہ اصل مشکلات ہیں کیا. ایک بہت اچھا جو پوائنٹ انہوں نے ہائی لائٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے جو اپنے لیڈرز ہیں ان کے درمیان بھی اتفاق نہیں ہے. جب اتفاق نہیں ہوگا تو پھر باقی مزدوروں کو اور باقی جو ہماری لیبر کلاس ہے اس کو آپ کس طرح سے آرگنائز کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. ان کے ساتھ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ نذیر صاحب, آپ لائر ہیں اور لیگل پوائنٹ آف ویو سے ہم نے ان سے رہنمائی لی کہ ایک عام بندہ جو ہے ایک محنت کش, اگر اس کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کے بعد کیا آپشنز ہوتی ہیں, وہ کس طرح سے اپنے ان مسائل کو حل کر سکتا ہے, اپنے رائٹس کو کس طرح سے حاصل کر سکتا ہے. بہرحال ان قوانین میں مزید کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے اس پر بھی ہم ان سے کچھ رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں. اور ہمارے ساتھ آڈینس ہمیشہ کی طرح پروگرام میں موجود ہے, مختلف یونین سے ان کا تعلق ہے, اور اس کے علاوہ اسلامک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں ہمارے ساتھ جو اس وقت موجود ہیں. ان سب لوگوں کے ہم سوالات لیں گے اور ان کی طرف سے جو سجیشنز ہوں گی, جو کامنٹس ہوں گے وہ بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے تاکہ اس پروگرام کو مکمل طور پر کمپریہنسولی سے ہم کچھ فائدہ اٹھا سکیں. رضی حیدر صاحب کی طرف چاہوں گی. رضی حیدر صاحب, ہماری جو لاسٹ ایپیسوڈ تھی اس میں کچھ اہم مسائل کی طرف ہم نے اشارہ کیا, آپ نے بھی ہمیں بتایا کہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, سچویشن کیا ہے, ILO کیا کام کر رہا ہے. مزید اب نیکسٹ اسٹیپ کے طور پر ہمیں بتائیے گا کہ اب آگے ILO کیا کرنے جا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. ILO چونکہ اپنے سہ فریقی نظام کے تحت ٹراپرٹائز اسٹرکچر کے تحت جو بھی کام کرتا ہے اس میں اپنے تینوں ٹراپرٹائز اسٹرکچرس کو, جس میں ورکر کے نمائندہ تنظیمیں, امپلائر کی نمائندہ تنظیمیں اور ڈپارٹمنٹ آف لیبر جو کہ چاروں پروونسز کے ہیں اور منسٹری آف PHRD ان کو شامل کرتا ہے. ان تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ڈیسنٹ ورک کنٹری پروگرام, باوقار روزگار کا پاکستان کا پروگرام, جو کہ اس تیسری کاوش ہے, جو کہ تیسرا کتابچہ ہے, جو کہ تیسری گائیڈ لائن ہے, جس پہ چاروں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا دستخط ہے, رائے ہے, ویژن ہے, جس میں یہ ویژن دیا گیا ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ میں کیا کیا ضرورتیں ہیں, ILO کس طرح اپنے ان نمائندگان کو اسٹرینتھن کرے گا اور کیا کیا چیزیں کس کس طریقے سے وہ عہدہ برا ہوگا. اس ڈیسنٹ ورک کنٹری پروگرام پہ پورے شدومت سے عمل درآمد جاری ہے اور تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اپنے رسپیکٹو رولز ادا کریں. انفارچونیٹلی ہمارے اس وقت آڈینس میں دیکھ رہا ہوں کہ آڈینس میں خواتین موجود نہیں ہیں, لیکن پھر بھی میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ خواتین ہماری لیبر ورک فورس کا ایک بہت بڑی ریالٹی ہے. 50% سے زیادہ ہماری پاپولیشن کمپرائز کرتی ہیں. ILO کے دو کنونشن 100 اور کنونشن 111 جو کہ صرف خواتین سے مخصوص ہیں. ایک ڈسکریمنیشن کہ آپ امتیازی سلوک نہیں کر سکتے کہ جناب آپ خاتون ہیں آپ کو فلاں نوکری نہیں مل سکتی, یہ نہیں کر سکتے. ایکویلٹی آف ویجز,
کنونشن 100 کہ آپ فار ایکول ویلیو آف ورک خاتون اور مرد کے درمیان تفاوت نہیں کریں گے کہ آپ کو زیادہ سیلری ملے گی آپ کو کم سیلری ملے گی. اس سلسلے میں بھی ILO نے بہت حکومت پاکستان کے ساتھ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے کافی اچھا کام کیا. مثال کے طور پہ سب سے بڑا جو ایشو خواتین کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ورک پلیس سیکیور نہیں ہے. ورک پلیس ہراسمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے, سیکچوئل ہراسمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس پہ ILO FOS کے ساتھ فیڈرل اومبڈسمین سیکریٹریٹ فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ورکرز اس کے کو اسٹرینتھن کیا ہے, آن لائن کمپلینٹ سسٹم اسٹیبلش کیا ہے, اسی طرح آرگنائز کیا ہے, لوگوں کو سینسٹائز کیا ہے. میں یہاں یہ بات بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے, جو ایمرجنگ لیڈرشپ ہے ٹریڈ یونینز کی, اس نے ایجوکیشن کو ایک ٹول بنایا ہے, اور اس ٹول کو بناتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرینتھن کیا ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ NIRC کے ایک جج صاحب سے میری بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ میں حیران ہو گیا جبکہ ایک ینگ خاتون آئی پہلی دفعہ, اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں یہاں یونین رجسٹر کرانے ہیں. انہوں نے کہا کہ میری 50 سال سروس ہو گئی ہے, یہاں آج تک کوئی خاتون یونین رجسٹر کرانے نہیں آئی. تو یہ اس تعلیم کے تحت ہے, اس ٹریننگ کے تحت ہے جو کہ ورکرز فیڈریشن نے ILO کے سپورٹ سے دی ہے, اور پھر ان ورکرز نے, ان خواتین نے اس کو پریکٹیکلی یوٹیلائز کیا ہے. اسی طرح ٹریڈ یونینز کے جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ لائرز نہیں ہیں, ایک ایشو یہ بھی ہے کہ لائرز بھی نہیں ہیں. سملرلی ILO نے ورکرز فیڈریشن کے ساتھ مل کے پیرالیگلز ٹرین کیا جس میں خواتین, مرد, اور اس وقت NIRC میں, لیبر کورٹس میں یہ پیرالیگل جن کو ٹریننگ دی گئی ہے یہ وکیل نہیں ہے, یہ پیرالیگل کی 2 ہفتے کی ٹریننگ کر کے اور اس وقت اپنی یونینوں کو باقاعدہ وکیلوں کے طور پہ نمائندہ کر رہے ہیں اور مختلف جگہ پہ مختلف کیسز جیت رہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمرجنگ لیڈرشپ میں بہت پوٹینشیل ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان کو آف کورس بڑا اچھا ویژن مل رہا ہے, ان کی ایکسپیرینس. رضی صاحب کچھ اس لیول پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ جو لوگ یونین کا حصہ نہیں ہے ان کو یونین میں شامل ہونا چاہیے, کیونکہ اب یہ جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ فیسلٹیز ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی نہ کسی یونین کا حصہ ہیں, کہ ان کو کوئی نہ کوئی لیگلی بھی کچھ نہ کچھ سپورٹ فراہم کی جا سکتی ہے. لیکن اویئرنیس کے لیے کوئی ایسی ٹریننگ, کوئی ایسا پروگرام بھی اسٹارٹ کیا جا رہا ہے؟ بالکل ٹھیک, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ILO کے کنونشن کے تحت اور حکومت پاکستان کے لا کے تحت, اسی طرح کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت رائٹ ٹو آرگنائز انڈینائبل رائٹ ہے ورکر کا. اگر اس کو نہیں دیا جاتا تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہے, بین الاقوامی بھی, ملکی بھی, ہر قسم کے قانون کی خلاف ورزی ہے. آف کورس ہم تو بہت پیچھے نا, 2-3% کی بات ہو رہی ہے. جی بے شک, وہ تو بالکل آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس وقت جو ریلائبل اسٹیٹسٹکس اویلیبل ہیں اس کے تحت 2 یا 3% بالکل ایسے آرگنائزڈ ورک فورس. تو آف کورس اس میں ہماری ذاتی ذمہ داری بھی آتی ہے, اداروں کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ذاتی طور پہ بھی یونین بنانے میں آف کورس اس میں بہت سے لکوناز ہیں, بہت سی مشکلات ہیں, امپلائر ہمیں اپوائنٹمنٹ لیٹرز نہیں دیتا, بہت سی مشکلات ہیں اور ہمیں اس مشکلات کا ادراک ہے. لیکن ہماری ٹریننگ ارریسپیکٹو اس بات سے ہے کہ جناب یہ یونین کا ممبر ہے, اس کو ٹریننگ دیں گے, اس کے کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے, اٹس فار آل. اسی طرح میں بہت خوش ہوتا ہوں جب بھی میں یونینز میں یا امپلائرز کی فیڈریشنز میں جاتا ہوں, حکومت کے پاس جاتا ہوں, تو وہ ان لوگوں کو بھی آن بورڈ لے کے آتے ہیں جو بعض یونین کے نمائندے نہیں ہوتے اور پوٹینشیل بننا چاہتے ہیں. صحیح. غلام فاطمہ صاحبہ سے جان لیتے ہیں کہ آپ کی اگر اس سلسلے میں کوئی سجیشنز ہوں کہ کس طرح سے ہمیں آرگنائز کر سکیں اپنی لیبر کلاس کو. لیبر کلاس تو جی آرگنائز ہو جائے گی اگر ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. رجسٹریشن, یونینز کی رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے وہ بہت ٹف ہے, بلکہ وہ امپاسبل ہے. مجھے رجسٹریشن کا پروسیس بہت مشکل ہے. یاسین صاحب سے مزید پوچھیں گے. دوسرا یہ ہے کہ وہ رجسٹریشن کے پروسیس کے علاوہ جہاں ورکر اکٹھے ہوتے ہیں وہاں ان کو مار پڑتی ہے. جب ان کو مار پڑتی ہے تو پھر وہ یہی بات ہے کہ 1 مئی والے دن مزدور کام کیوں کر رہا ہوتا ہے, اسے پتہ ہے شام کو میرا چولہا نہیں جلے گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو مانیٹرنگ سسٹم, کوئی ایسی مانیٹرنگ کمیٹی ہونی چاہیے. پنجاب گورنمنٹ نے 5.25 ارب روپے جو ہے وہ اناؤنس کیے. اس بات کو 2 سال کا عرصہ, 2 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. 65% سے زیادہ جو ہے یہ ریسورسز, یہ فنڈز خرچ ہو چکے ہیں,
لیکن بانڈی لیبر کی ایلیمینیشن کہاں پر ہے؟ کتنے بچے اسکولوں میں گئے ہیں، کتنے بچوں کی انرولمنٹ ہوئی ہے؟ اب پنجاب گورنمنٹ کا آپ ٹی وی میں دیکھ رہی تھی 2 روز پہلے کہ ہم نے 87,000 بچوں کو اسکول انرول کروایا. اب پنجاب کے اندر 10,000 سے زیادہ بھٹے ہیں. گورنمنٹ کے ریکارڈ کے مطابق 6,500 بھٹے ہیں. اب 6,500 بھٹوں سے کیا ایک بھٹے پہ 2 بچے تھے جو انہوں نے 87,000 بچے جو ہے نا وہ وہاں پہ انہوں نے کروا دیے، یا 4 بچے تھے؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم جو بھی قوانین بنائیں ان قوانین پر امپلیمنٹیشن کے لیے ہمارا کوئی گراؤنڈ ورک نہیں ہوتا، ہوم ورک نہیں ہوتا. اس کے جنون حقیقی جو نمائندے ہیں ان کی جو ہے پارٹیسپیشن نہیں ہوتی، ان کے ساتھ کنسلٹ ہم نہیں کرتے. ہم اپنی مرضی کے نمائندوں کو بلا لیتے ہیں جو ہمیں جی حضوری کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ یہ کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم نے کیا ہونا چاہیے. سجیشن میری یہ ہے کہ یہ جس طرح 5.25 ارب روپیہ لگایا گیا ہے اس کا کہیں پہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ جو ہے نا کسی جگہ سے ہمیں، میں چونکہ اس کمیٹی کی ممبر بھی ہوں جس کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ اس کو مانیٹر کرے، لیکن وہاں پہ بھی جو نمائندگان میرے علاوہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے ہی پاکٹ نمائندگان اگر ہوں گے تو پھر کس طرح بات چلے گی، کس طرح بات بنے گی. دوسری بات یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ ILO ہمیشہ ٹرائپائٹ بات کرتی ہے، ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے، سہ فریقی جو ہے وہ ہونی چاہیے، مگر اس میں ایسے لوگ جو براہ راست یہ کہہ رہے ہیں، ایسی ایسوسی ایشن کہ ہم منیمم ویج پورا نہیں دے رہے. پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر منیمم ویج بٹا مزدور کی 1,000 اینٹ بنانے کی جو ہے وہ 10 تو 32 روپے ہے. اور ایک مزدور کو اگر آج بھی 1,000 ایک مزدور فیملی کو 1,000 اینٹ بنانے کے 500 600 یا بہت اچھے 700 روپے جو مل جاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ 332 روپے روزانہ کم اجرت دی جا رہی ہے. اور اس کو دیکھنے کے لیے ڈیفینیٹلی یہاں جمہوریت کی باتیں ہوئی. دیکھیں اپوزیشن جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ تعمیری کام کریں، بجائے اس کے کہ وہ تعمیری کام کرنے کی بجائے پولیٹیکل ول کوئی نہیں ہے. مزدور کے ساتھ کھڑا کون ہے؟ مزدور کے لیے حق کے لیے یہ جتنے بھی ٹی وی ٹاک ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی یہ حصول اقتدار کے لیے ہیں. کسی نے کیا مزدور کی یہ بات کی ہے کہ اگر یہ ٹی وی پہ خبریں آ رہی تھی کہ اگر گردہ خریدا جا رہا ہے وہ مزدور کا گردہ کیوں خریدا جا رہا ہے؟ مزدور کا گردہ کیوں مجبور ہو گیا مجبور ہو گیا؟ جنرل ایشوز ہیں ان کو ہمیں اس کے لیے کسی پولیٹیکل پارٹی نے بات نہیں کی. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ تو بات کریں، ہاں یہاں پاناما لیکس کی بات ہو جائے گی، یہاں دوسری تیسری باتیں ہو جائیں گی، اپوزیشن ہو جائے گی جو عوام کے اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج پہ نکل آتی ہے. پاکستان کے اندر صرف 45 لاکھ بٹا مزدور ہے جن کا براہ راست جن سے غلامی لی جاتی ہے، جبری مشقت کا شکار ہے، بھوک کا شکار ہے، جن کے پاس سوشل سیکیورٹی کارڈ نہیں ہے. دنیا کے اندر جو غلامی ہے وہ منیمم ویج کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. آج ہمارا یہ مزدور مجبور ہے کہ یہ 14,000 روپے جو ہے منیمم ویج 14,000 اس کو بھی ہر جگہ پہ کیا جا رہا. اور خواتین کی کیا بدحالی ہے، بچوں کی کیا بدحالی ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے. مزدور ہے تو پاکستان ہے، مزدور خوشحال ہے. بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کر سکتی ہوں. تو ابھی یاسین صاحب جو بات انہوں نے کی کہ رجسٹریشن کا جو مرحلہ ہے وہ بہت مشکل ہے. اگر آپ یونین جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مسائل آتے ہیں. کیوں اتنا مشکل اس کو کر دیا گیا؟ اگر اس کو آسان کر دیا جائے تو ہر بندہ یونین کا حصہ بن سکتا ہے. یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ نہیں دیکھیے، وہ میں یہ اس پہ عرضی صرف اتنی کروں گا کہ وہاں مشکلات ہیں جہاں پہ طاقتور، جیسے سرینا ہوٹل ہے یہاں پہ، وہاں آج تک یونین نہیں انہوں نے بننے دی. طاقتور ہے نا لوگ آپ کے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، گن کلب کے اندر یونین بنی، ٹھیک ہے، قوانین کے تحت بنی، اور وہاں کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ حکومتی ایک پالیٹیشین ہے. اس نے سارے لوگوں کو انہیں ڈیمانڈ نوٹس دیا، اس نے سب کو ایک قلم سے چھٹی کروا دی. NIRC نیشنل انڈسٹری ریلیشن کمیشن نے ان کو بحال کر دیا، اس نے ماننے سے انکار کر دیا. وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے، ان کے پاس وسائل حکومت کے پاس، ہائی کورٹ میں چلے گئے. ہائی کورٹ نے فیصلہ پھر مزدوروں کے حق میں رکھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ طاقتور ہے
وہ کسی قانون کے تابع نہیں ہے. سارے قوانین سر یہ سرینا اور یہ سارے ان کو چھوڑیں, میں ان کی بات نہیں کرتی. اس وقت میں یہ بات کر رہی ہوں کہ وہ ہمارا جو محنت کا طبقہ, وہ ہماری لیبر فورس جن کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اور وہ بے یار و مددگار ہیں, وہ کہاں پہ جائیں؟ تو میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا طبقہ جو ہے وہاں پہ تو لیبر قوانین کا اطلاق ہی نہیں, وہاں تو ان کو یونین سازی کا حق ہی نہیں. جیسے میں نے سینٹرل گورنمنٹ کے ملازمین کی بات کی, میں نے شعبہ زراعت کی بات کی, میں تعمیراتی مزدور کی بات کرتا ہوں جس کی دہاڑی لگتی ہے تو وہ بیچارے کا چولہا جلتا ہے, ان کے لیے تو قوانین ہی. تو تبھی تو میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ جو قانون سازی کرتی ہے وہاں پہ مزدوروں کی نمائندگی ہونی چاہیے تاکہ وہ قانون سازی میں حصہ لیں. سوال کو یاسین صاحب آپ اپنے سے کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ خود کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جنرل سیکرٹری ہیں اپنی مزدور یونین کے, کہ جو لوگ اس یونین کا حصہ بننا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا آسانیاں فراہم ہمارے میں وہی کہتا ہوں نا کہ میں تو کیپٹل کے اندر پاکستان ورکر فیڈریشن سے میں منسلک ہوں, جس کا بھی رضی حیدر صاحب ذکر کر رہے تھے. آئی ایل او کے حوالے سے پاکستان ورکر فیڈریشن اور آئی ایل او نے مل کر ہمیں بڑا سپورٹ کیا. اب میں صرف اپنی اچیومنٹ بتاتا ہوں. اگر یونین ٹھیک ہے, لیبر لیڈر ٹھیک ہے, ان کو اپنے حقوق اور فرائض کا پتہ ہے, اپنے سبجیکٹ پہ عبور ہے, تو پھر وہ کیا کرتا ہے. یہ ادارہ 1960 میں قائم ہوا تھا, سی ڈی اے 69 میں یونین یہاں بنی, 2006 تک کوئی مراعات نہیں تھی. الحمدللہ 2006 میں ہم آئے اور ان کی رہنمائی میں ہم نے چارٹرڈ آف ڈیمانڈ کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے 4000 پلاٹ امپلائز کو لے کے دیے بلا تفریق. حج پالیسی بنائی بلا تفریق, مطلب 1 سے 16 تک قرآن اندازی کے ذریعے ایک کلینر کو بھی, جھاڑو مارنے والے کو بھی, اور ایک کلرک کو بھی, ایک نیب قاصد کو بھی, مالی کو بھی, اور سیکٹروں کے اندر. یہ جو رائٹ ہے, یہ ہمارا جمہوری, یہ ہمارا آئینی حق تھا. پھر ہم نے حج پالیسی بنائی اور 10 سے شروع کیا. آج 47 آدمی ہمارے اور 2 بیٹیاں حج پہ جاتی ہیں. پھر ویٹیکن سٹی بنائی جو ہمارے کرسچین, یعنی کہ جب بلا تفریق کی بات کرتے ہیں نا تو پھر مزدور ہے رنگ نسل مذہب سے بالا تر. پھر ہم نے تمام امپلائیز کی اپ گریڈیشن کرائی, بے شمار الاؤنسز, ڈینجر الاؤنس, حافظ قرآن الاؤنس, پاسٹر الاؤنس, یہ سارے ہم نے ڈالاگ کے ذریعے, نیگوسیشن کے ذریعے حاصل کیے. ابھی ہمارا جو ادارہ ہے اس کے اندر چونکہ نئی چینج آئی ہے, سپریم کورٹ کے حکم سے بلدیاتی مقامی حکومتوں پہلی دفعہ اسلام آباد میں بنی, ایم سی آئی میٹروپولیٹن کارپوریشن اور سی ڈی اے. اب سی ڈی اے کے 11,000 ملازمین جو ہیں وہ ایم سی آئی کا حصہ بننے جا رہے تھے. سی ڈی اے مزدور یونین نے اپنی جمہوری جدوجہد کے ذریعے اور قانونی جدوجہد کے لیے 14 مہینے سے ہم مزدوروں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. ہمارا کہنا کیا ہے, ہم جمہوری لوگ ہیں, اس ادارے کو ہم مانتے ہیں, جمہوریت کو مانتے ہیں, لیکن یہ جو 11,000 ملازمین ہیں ان کا جو رائٹس ہیں یا پریولیج ہیں جو یونین نے لے کے دی ہیں, اس کو اس لا میں پروٹیکشن نہیں. اب یہ یونین ہی ہے جنہوں نے 14 مہینے سے مزدوروں کو بچایا. اگر یونین جو ہے وہ مکمل طور پہ فعال نظر آتی ہے. جی ہاں, ہم اپنے مزدوروں کے لیے, ان کے حقوق کے لیے, ہمارا یہی پروگرام ہے کہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کریں گے. اور سی ڈی اے کا مزدور الحمدللہ یونائٹ ہے اور ہم کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ہی کرتے ہیں. میں اس موقع پہ پھر وہی بات دہراؤں گا, ٹھیک ہے, مزدوروں کو کٹ کی ضرورت ہے, کٹ ہونے کی ضرورت ہے, طاقت اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. اکٹھے ہو جائیں گے ساری تکلیف کا ازالہ ہو جائے گا, ورنہ اسی طرح ہوتا رہے گا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. راجہ نذیر صاحب, لیبر پالیسی کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں. اور اس وقت جو اقدامات کیے جا رہے ہیں سب لوگ اس کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں, تو میں یہ چاہوں گی کہ مزید اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بات کی جاتی ہے کہ غریب کو 2 وقت کی روٹی سے غرض ہے, اس کا ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں. یہ سب سے روٹ کاز ہے ہمارے لیبر کی بدحالی کی. دیکھیں, جس ملک میں سسٹم آف گورنمنٹ نہیں ہوگا, جس ملک پہ سپریمیسی آف لا نہیں ہوگی, وہاں پہ کوئی بھی طبقہ کسی بھی طبقے کے رائٹس کو آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ لیبر کے رائٹس کے لیے سجیشن کی اگر بات کرتی ہیں تو سب سے پہلے تو لیجسلیشن ہے. لیجسلیشن میں لیبرز کو آن بورڈ لینا چاہیے اور پراپر لیجسلیشن پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ کے ذریعے اور میڈیا پہ ڈیبیٹ کے ذریعے اس کے بعد تشکیل پانی چاہیے. اس کے بعد لیبر لا کورٹس جو ہے, اس وقت ایک ڈویژن کے اندر ایک لیبر کورٹ ہے, ایک ڈویژن کے اندر ایک لیبر کورٹ ہے, جس کو سب ڈویژن لیول پہ ہونا چاہیے کہ لیبر کے کو ڈور سٹیپ پہ انصاف ملنے کے بجائے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں اسے جانا پڑتا ہے. یہ سب سے بڑی اس میں. پھر اس کے بعد اس کے لیے جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ اس کے لیے ٹائم فکس, ایک ٹائم شیڈیول آنا چاہیے اس کے ڈیسیژنز کے لیے.
اس کے لیے ایک ٹائم فریم ہو اور اس میں سمری ٹرائل کے ذریعے اسپیشلی جو ویجز ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو سمری ٹرائل کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو آ کے لیو ٹو ڈیفینڈ لے کے اس کیس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے، نہ کہ اس میں برڈن آف پروف اس غریب لیبر پہ جائے، اس غریب لیبر پہ آ جائے کہ جو سالوں سال اسی بات کو اسٹیبلش کرنے میں لگ جاتا ہے کہ وہ اپوائنٹ بھی وہاں پہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو اس پہ میں کہتا ہوں برڈن آف پروف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ اس غریب کو اس کا شکار نہیں بننا چاہیے، لیکن وہ آلریڈی ویک ہے، اس کے پاس اس سسٹم سے انصاف کے اصول کے لیے وہ بیچارہ پہلے وکیل کی فیس انگیز مینج کرے گا، پھر وہ ڈویژن لیول تک پہنچے گا، پھر مختلف ڈیٹس پڑیں گی، کوئی اس میں فکس ٹائم فریم بھی نہیں ہے، تو وہ اپنے رائٹ کیسے لے گا؟ پرچے بھی ہوں گے جی، اس پہ پھر اسٹیبلشمنٹ جب اب واقعی یہ بات میں میڈم کی بات کی تصدیق کروں گا کہ میرے پاس ایک کیس آیا جس میں ایک بندے نے اپوائنٹمنٹ لیٹر کے لیے وہ لیبر کورٹ کے اندر آیا، اس کے اوپر یہ ایلیگیشن لگ گیا کہ اس نے آفس سے موبائل چوری کیا ہے۔ اب وہ اس کو کاؤنٹر کیا، اس اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اس طریقے سے کاؤنٹر کیا کہ اس ایلیگیشن سے وہ پریشرائز ہو کے اپنا جو بیسک رائٹ ہے اسے وڈرا کر لے گا، اور یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس قسم کے اگر کیونکہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو امپلائر ہے نا اسے یہ پتا ہے کہ یہ سسٹم آف جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس سے اس کو ریلیف لینا اتنا ایزی نہیں ہے، تو اسی لیے ہم نے قانون کو بہت دور بٹھایا کیونکہ آپ سے ریلیف حاصل کرنا بالکل میں آپ کی بات میں کہتا ہوں دیکھیں قانون کی مذاق یہاں پہ بنی ہوئی ہے، یہاں پہ مجھے اجازت دیجیے میں نے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، پھر آڈینس کی طرف بھی جائیں گے اور ان کے سوالات بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ With the launch of the youth program, ہم اپنی لوگوں کی تھنکنگ اکنامک ریوائول کی طرف کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام ہے سب پارٹیز کا، آج کا یوتھ ہے میچور بھی ہے، رسپانسبل بھی ہے، کانفیڈنٹ بھی ہے۔ میاں صاحب نے اپنے بچے کو لائے ہیں تو ایک اچھی فلسفی ہے۔ پی ٹی وی پہ لیڈر آف اپوزیشن کا بیٹھنا اٹس اے بگ چینج۔ میاں نواز شریف نے جو 4 پرائرٹی ایریاز دیے ہیں، دیز آر دا 4 E's جس پہ کام کر رہی ہے حکومت۔ جو جی ایس ٹی پلس یہ بھی ایک پریزنٹ گورنمنٹ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ صحیح چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، جیسے مریم نواز ہیں، جیسے بلاول ہے، جیسے محترمہ تھی۔ عورت کو کسی زندگی کے شعبے میں پیچھے نہیں رکھنا چاہیے۔ پیپل ٹو پیپل ہم اتنے کلوز ہیں، our بیسٹ فرینڈز آر ان ایچ ادر کنٹریز۔ پروگرام ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ورکرز کے اصلاح و بہبود کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں کچھ سجیشنز آئی ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کی جانب سے۔ ابھی میں چاہوں گی کہ ہم آڈینس کی طرف جاتے ہیں اور ان کی طرف سے بھی کچھ سوالات میں ہم شامل کر لیتے ہیں۔ اگر کچھ سجیشنز ہیں ان کی طرف سے یا کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسے ہم ویلکم کرتے ہیں۔ جی، اوور ٹو آڈینس۔ جی، اپنا تعارف بھی کروائیے گا اور سوال بھی پوچھیے گا۔ میرا نام اورنگزیب خان ہے جی، پریزیڈنٹ CDA مزدور یونین۔ بہت سی باتیں سنی بہت سے معاملات پر، تو سجیشن ہی ہے، کمنٹس تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ ILO کی طرف سے کہ سندھ میں اب شروع ہو گیا ہے جی ایگریکلچر کے بھی مزدوروں کو حق مل گیا ہے یونین سازی کا، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اگر آپ اس کو پورا گراؤنڈ دیکھیں نا تو 1% بھی نہیں ہوگا۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو مشکلات ہیں، اب جو ایگریکلچر کا مزدور ہے وہ اپنا کسی وقت بیج ڈالے گا، کھاد ڈالے گا، اسپرے کرے گا، اس کو دیکھے گا، اپنے پیٹ کو دیکھے گا یا یونین سازی کو؟ تو اگر یہ یونین سازی نہیں کرتا تو ویسے مارا جاتا ہے۔ اب ایگریکلچر کا اب کہہ دیا نا، ایک مثال میں دے دوں کہ گندم کے 1300 روپیہ ہو گیا، دکھائیں کہاں بکتی ہے گندم، وہ کہتے ہیں 1100 میں لیں گے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو اس نے قرضہ لیا ہوتا ہے بینک سے، وہ کہتا ہے اگر میں نے قرضہ نہیں ادا کیا تو مجھ پر یہ تو سود لگ جائے گا، انٹرسٹ لگ جائے گا، وہ کہتا ہے 10.5 میں لو جی اس کو چھوڑ دو۔ تو بات یہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، ٹائم لمٹ، ٹائم فریم ہونا چاہیے۔ یہاں سے چلے کہیں سے لیبر کا بندہ ہے کہ اس کو منیمم ویج 14,000 ہے، نہیں مل رہی، تو ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے ٹریبیونل میں، سروس جج کے پاس، NIRC میں، کہ ود ان 1 month یہ ڈیسائیڈ ہو۔
तो उसे पता चल जाए कि 3 महीने 4 महीने के बाद मेरा ये एंड हो जाएगा। अब वो वहां से लेबर कोर्ट से कहाँ सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, उसकी उम्र खत्म हो जाएगी, वो 14,000 रुपए के चक्कर में नहीं हुआ। मेन चीज लेजिस्लेशन है कि कानून ऐसा बने कि जहां भी हो, और उसका अगर नहीं इम्प्लीमेंट होता तो फिर सजा होनी चाहिए। जब तक ये सजा नहीं होगी उस वक्त तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तब तक मुश्किल होगा, तब तक मुश्किल होगा। सबसे बड़ी बात ये ठीक है। बहुत अच्छा आपने ये जो पॉइंट है इस वक्त रेज की है। कुछ और सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं। जी, आपका क्या सवाल है? जी, असद महमूद मेरा नाम है, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी में सीडीए मजदूर यूनियन का। मेरी 2 सजेशन है। एक तो मेरी सजेशन ये है कि लेबर लॉज के हवाले से कि इनमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, लेबर लॉज नए बनाने चाहिए। जब हम ILO के प्रोग्राम्स के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पे नुमाइंदगी करते हैं तो हमारा वहाँ पे शर्म से सर झुक जाता है कि जब हम हवाले दे रहे होते हैं फैक्ट्री एक्ट 1934, स्टैंडिंग ऑर्डर 1972, स्टैंडिंग ऑर्डर 1978, तो ये हमारे सर शर्म से इंटरनेशनल पे झुक जाते हैं। हम आज तक अपने नए कानून नहीं बना सके, और जब कानून बनाए और लाजमत जो है वो मजदूरों को नुमाइंदगी दें, उनसे कंसल्ट करें, ट्राइपार्टाइट मीटिंग्स करें ताकि मजदूरों के हवाले से उनको हकूक भी मिल सके। ठीक है जी। कुछ और सवाल आप भी ले लेते हैं। जी, आपका क्या सवाल है? जी, मेरी एक सजेशन है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि फेडरल लेवल पे एक ऐसा कमीशन तश्कील दिया जाए, क्योंकि ये जब से सब्जेक्ट 18वीं तरमीम के बाद लेबर को इन्होंने सूबों के हवाले कर दिया है, बहुत सारे हमारे मसाइल हम इंटरनेशनल ट्रीटी पे तो फेडरल हुकूमत साइन करती है और जो उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है वो सूबों ने करने हैं। ना सूबे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ना वफाक उनसे पूछ सकते हैं। यानी आपके लिए मसाइल बढ़ गए हैं इसमें? बढ़ने से मुराद ये है कि अभी जो बात हो रही थी कि उनके दरमियान कवानीन के दरमियान जो लेकोनाज हैं वो कैसे खत्म होंगे। टेनेंसी एक्ट अगर सिंध में बना हुआ है तो पंजाब का जो एग्रीकल्चर मजदूर है वो कहाँ जाए। इसी तरह जो सोशल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कई मरतबा डायरेक्शन दिए हैं कि तमाम वर्करों के बिला तस्कीस जो है वो सोशल सिक्योरिटी कार्ड जारी किए जाएं। लेकिन अगर सिर्फ भट्टा एक इंडस्ट्री को ले लिया जाए तो 2.3 मिलियन अगर पंजाब में वो ब्रिक किलन वर्कर्स मौजूद हैं तो ILO के पास भी उसकी रिपोर्ट मौजूद है कि कोई 8,000 कार्ड टोटल बने हैं और वो भी इम्प्लीमेंटेड नहीं। उनके ऊपर भी वो दवा नहीं ले सकते हैं जाके, पता नहीं कागजी कार्रवाइयां पूरी की गई हैं। तो इस तरह के जो अदारे बनाए गए हैं उनका मैंडेट जो है उनको पूरा किया जाए, उनके मुताबिक कोई वफाक में एक कमीशन बनाया जाए जो इनको मॉनिटर करे, इनको मॉनिटर कर सके, जो सूबाई सतह पर काम हो रहा है। ठीक है जी, बहुत अच्छी ये सजेशन है। इधर से हम कुछ और कोई सवाल या कमेंट हो तो मैं चाहूंगी कि शामिल कर लें। जी, मेरा नाम जाहिद हुसैन भट्टी है और मेरा सवाल है रजी हैदर साहब से। सवाल ये है कि हुकूमतें जो हैं वो IMF से कर्जा लेती हैं, उसकी वजह से अल्टीमेटली जो उसका जो लेबर को नुकसान उठाना पड़ता है, डाउन साइजिंग शॉर्ट साइजिंग की जाती है। मेरा ये सवाल है कि ILO हुकूमतों को इस बारे में कोई कन्वेंशन नहीं मौजूद कि उनको बेरोजगार ना करे, डाउन साइजिंग ना करे। ठीक है जी। जी, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान है और पार्लियामेंट लार्जेस्ट CDA मजदूर यूनियन CBA से मेरा ताल्लुक है। तो मेरी सिर्फ यही सजेशन है हुकूमत वास्ते कि कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत वास्ते कि जो लेबर लीडरान है, जिस तरह खवातीन का कोटा पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, इसी तरह इनको भी कोटा दिया जाए ताकि लेजिस्लेशन में पार्लियामेंट में इनके लिए आसानी हो। ठीक है, मैं कुछ और सवाल लेना चाहती हूँ लेकिन गुजारिश ये कि मुख्तसर बात कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोग बात करें। पाकिस्तान में अगर देखा जाए 70% लोग मजदूर हैं मुख्तलिफ शोबे में मुख्तलिफ। तो मेरा ख्याल है कि इनके लिए क्या कहते हैं कवानीन भी 70% के लिए बनने चाहिए। पाकिस्तान में कानून 30% लोगों के लिए बने हुए हैं, 70% लोग जो हैं वो या तो अदालतों में चक्कर लगा रहे हैं या कहीं लगा रहे हैं, और अगर बन भी जाएं तो 30% जो है उसको अमल होने नहीं देते। चलिए जी, ठीक है, इसका आप जवाब लेते हैं। और कोई और सवाल आपका है? जी, मैं इधर से ले लेती हूँ सवाल, फिर आपकी तरफ आती हूँ। मोहम्मद अली शराजी है, डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर CD मजदूर यूनियन। मेरा सवाल रजी हैदर शाह साहब से है कि जिन ममालिक में ILO कानून को एक्सेप्ट करते हैं या वो ममालिक जो अपने ही लेबर कानून पे अमल नहीं करते, जैसे कि यहाँ पे पहले बात हुई कि खवातीन की एक बहुत बड़ी अक्सरियत लेबर के शोबे से वाबस्ता है, लेकिन सुनने और देखने में ये आया है कि एक ही फैक्ट्री में जहाँ एक लेडीज वर्कर काम करती है उसका मुआवजा एक जेंट्स वर्कर से आधा या उससे कम होता है। तो मेरा इनसे असल सवाल ये है कि ILO उन ममालिक के बारे में क्या इकदाम उठाती है कि जो अब ILO कानून या लेबर कानून पे काम
अमल नहीं करते, वो अमल दरामद नहीं कर रहे, उसके खिलाफ ये क्या कदम उठाते? ठीक है जी, जरूर ये मैं रज़ी हैदर साहब से इसका जवाब लूंगी। इधर से एक और सवाल ले लेते। My name is Mujibullah and I am from Islamic University. My question is that we said that ILO, the work of ILO is to monitor the problems of labor and then inform the government. Exactly. But as you said that sometime ILO is under the pressure, never inform the government. So we can say that the government and ILO is itself violating the labor rights and ठीक है, ये बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया। रज़ी हैदर साहब हम इसका जवाब देंगे कि ये क्यों इस तरह से हो रहा है। जी, कुछ और सवाल आते हैं। मेरा नाम परवानत खान है, बेसिकली मैं KPK डिस्ट्रिक्ट बुनियर से ताल्लुक़ रखता हूँ। चूँकि मेरा ताल्लुक KPK से है तो मैं KPK की वाली से बात करूँगा। हमारे इलाके में जो ज़्यादातर पसमानदा इलाके हैं उधर में ज़्यादातर लोग बाहर मुल्कों में जाते हैं, तकरीबन लाखों में लोग उधर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही बात उनकी मुँह से हम सुनते हैं कि पाकिस्तान में क्या है हमारे लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, तो वो लोग मजबूर हो जाते हैं, फिर बाहर जाते हैं। तकरीबन 30 लाख प्लस लोग सऊदीया, ऐसे मलेशिया, मुल्क से बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर एक मसला और यही भी है, अगर पाकिस्तान में भी वो मतलब मेहनत मजदूरी करते हैं तो वो 2 दिन की रोटी तक नहीं कमा सकते हैं, तो रिजल्ट क्या उसके फैमिली पर असर पड़ता है, ज्यादातर बच्चों पे, क्योंकि वो उस टाइम पर बच्चों को भी अपने इनकम के लिए वो यूज करते हैं कि हमारे पास इतना इनकम नहीं है कि हम आपको तालीम दिला सकें, उन्हें भी आप काम पे डाल देते हैं। हाँ जी, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करने चाहिए। सही है, मैं इसका जवाब लेती हूँ। कोई और सवाल अगर इस तरफ से वो शामिल कर लेते हैं। जो आपने सवाल किया वो हमारी एक बदकिस्मती ये भी है कि हम बाहर के ममालिक में जाकर छोटे से छोटा काम करना भी पसंद कर लेंगे, लेकिन अपने मुल्क में हम चौधरी हैं, यहाँ पे हम काम करना जो है ना वो एक लेवल की बात करते हैं। ठीक है, और अगर कोई सवाल है तो मेरा ख्याल हम शामिल कर लेते हैं। मैं वापस आती हूँ, जैसे कोई सवाल है नहीं। चलिए अपने पैनलिस्ट की तरफ वापस आते हैं। रज़ी हैदर साहब, बहुत सारे सवाल जमा हो गए हैं जो आपसे आज किए जा रहे हैं। ILO का एक मेंबर उनके हाथ आ गया, अब लोग चाहते हैं कि हम अपने तमाम तर सवाल के जवाब इनसे लें। पहली बात तो मैं इस बात को बिल्कुल सबके सामने बताना चाहता हूँ विदाउट एनी डाउट कि ILO हुकूमत, एम्प्लॉयर या ट्रेड यूनियन का मातहत इदारा नहीं। ILO इनके साथ मिलकर काम करता है। ILO किसी के आगे घुटने नहीं टेकता। बहरहाल ILO का एक अपना पैरामीटर ऑफ वर्क है, उसके तहत ILO चलता है और हर चीज का एक मैकेनिज्म है। अगर आज हम यहाँ बैठे मुख्तलिफ लेबर इश्यूज पे बात कर रहे हैं, अगर जैसा कि यहाँ मुख्तलिफ पैनलिस्ट ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने $500 मिलियन कमिट किए हैं, तो क्या आज अगर हम 5 साल से पहले चले जाएं तो क्या ऐसा सिनेरियो मौजूद था? तो इसका मतलब है कि कोई पॉजिटिव काम हुआ है इस बैकलॉग पे, जिससे हुकूमत ने ये एहसास किया कि ये एक अच्छा काम है और इसमें इन्वेस्टमेंट मेक्स गुड बिजनेस सेंस। हेंस ये एडवोकेसी है ILO की ट्रेनिंग है, ILO का मैक्रो लेवल पे हुकूमत के साथ मुख्तलिफ ताउन है, शराकत है। ILO कानून नहीं बनाता हुकूमत के तहत, ILO इंटरनेशनल कन्वेंशन बनाता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के मैकेनिज्म, जैसा कि अभी किसी ने कहा कि कन्वेंशन 100 और 100-111 पे खवातीन को कम सैलरी दी जा रही है उसी जॉब की जो कि मर्दों को दी जा रही है। तो ILO सिस्टम में क्या कर रहा है? ILO का एक मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मैकेनिज्म है, गवर्निंग बॉडी है जो कि जेनेवा में बैठी हुई है, इसी तरह एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स पे एक कमेटी है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पे एक कमेटी है। जहां आपको यूनियन का रजिस्टर ना करने दिया जाए, चौधरी यासीन साहब मेरे से बेहतर जानते हैं और आपको बताएंगे, आपके पास एज एन इंडिविजुअल, एज अ यूनियन, आपके पास ये राइट है कि आप ILO को खत लिखेंगे कि जनाब हुकूमत पाकिस्तान ने कन्वेंशन 87, कन्वेंशन 98 रेटिफाई किया है, ठीक, मेरा इदारा मर्दान KPK बलूचिस्तान कहीं भी है, उसमें हमें यूनियन नहीं बनाई दी जा रही। और फिर ILO आपकी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट से, आपके एम्प्लॉयर से न सिर्फ जवाब मांगता है बल्कि उनसे फिर तदारक के काम करने को कहता है। सो ILO के पास क्लॉज और टीथ नहीं है जिससे वो बाइट करे, लेकिन उसका एक सुपरवाइजरी मैकेनिज्म है जिसके साथ वो चाहती है और करती है काम, और उसके जरिए मसाइल की तरफ हल होते हैं जरूरी। दूसरी बात इन्होंने यहाँ ये कही कि जनाब ILO और हुकूमत मिले होते हैं,
ILO اور حکومت نہیں ملے ہوتے. ILO کا ایک ایسا ادارہ ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا پہلے بھی کہ یہ ایک سہ فریقی ادارہ ہے جو کہ یہاں نہیں بیسڈ, جنیوا میں بیسڈ ہے, لیکن وہاں کا سٹرکچر ایسا ہے کہ وہاں جو بھی قانون سازی ہوتی ہے وہاں ورکرز کے نمائندے, حکومت کے نمائندے اور امپلائر کے نمائندے تینوں شامل ہیں. ILO ان کو کنسلٹیٹو میکینزم مہیا کرتا ہے کہ آپ ملیں, بیٹھیں اور آپ بتائیں کہ کون سے ایشوز ہیں جن پہ ہم لیجسلیشن کریں. اور اس طرح یہ ساری آواز ظہور اوان صاحب جو گورننگ باڈی ممبر ہیں پاکستان ورکر فیڈریشن سے اور ورکرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کے, حکومت پاکستان جو کہ فیڈرل گورنمنٹ وہاں ریپرزینٹ ہوتی ہے, امپلائرز کے نمائندے, اور یہ 187 ممالک کے نمائندگی وہاں موجود ہوتے ہیں. اس لیے ILO لاز نہیں بناتا, آپ سب آپ کے نمائندے وہاں جو موجود ہیں وہ بناتے ہیں. آپ کے نمائندے اس پہ امپلیمنٹیشن کا فریم ورک بناتے ہیں اور ILO اس کو فالو اپ کرتے ہیں. لہٰذا میکینزم موجود ہیں, ان پہ آپ آگاہی حاصل کریں اور اس کے تحت آپ فلیگ کریں, ILO ڈیفینیٹلی اس پہ ایکشن لے. ٹھیک ہے. غلام فاطمہ صاحبہ, میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ان کی رائے سے یہ جو ابھی انہوں نے بھٹا فیڈریشن والوں نے دی ہے کہ ایک فیڈرل سطح پہ ایک ایسی مانیٹرنگ سیل ہو, مانیٹرنگ کمیٹی ہو, اور میں بلکہ اس سے بھی آگے کہ وہ سینٹ کی سطح پہ ہو جا کے جو ان سارے معاملات کو مانیٹر کرے. پنجاب کے اندر 5.25 ارب روپے آیا ہے تو کہاں گیا, کس کام پہ خرچ ہوا, کس نے خرچ کیا, کیا بہتری آئی, اس کے کوئی اعداد و شمار سامنے آئے بلیک اینڈ وائٹ میں. مزدوروں کی کیا صورتحال ہے, کس طرح کے قوانین بن رہے ہیں, یہ ونڈو ڈریسنگ نہیں کرے. ٹھیک ہے, پہلے تو حکومتیں اس پہ توجہ نہیں دیتی تھی, یہ اچھی بات ہے. پنجاب حکومت نے پچھلے 2-3 سال سے اس پہ ماننا شروع کیا ہے, فوکس کیا ہے کہ ہاں جی ہمارے ہاں مسائل ہیں, جبری مشقت ہے. مگر اب وہ صرف ماننے سے ہی یا بہت سارے اس کے لیے آپ اعلانات کر دیں بات نہیں بنے گی. جب تک آپ صحیح طور پہ فوکس ہو کے اس پہ آپ امپلیمنٹیشن کریں, آپ اس پہ عمل درآمد کروائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ قوانین بناتے کون ہیں, بتا میرا ان کا آپ کا نہیں ہے, انڈسٹری میری ان کی آپ کی نہیں ہے, وہ لیجسلیٹر ہیں. اور ان لیجسلیٹرز کو میں آج اس پلیٹ فارم سے ایک اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ مہربانی کر کے تمام پولیٹیکل پارٹیز ایسے حضرات جو لیبر ورکرز کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, جو ان کا حق مارتے ہیں, جو ان کے لیے آگے جاتے ہیں, جس طرح ابھی یہ ہوا کہ پرچہ کروا دیا. میں نے ایک ایسا کیس فیس کیا ہے کہ جس کے اوپر 3 پرچے, انہوں نے کہا جی 16 لاکھ روپے آپ دیں گے واپس آ جائیں, 16 لاکھ روپے نہیں ہے تو کام کریں, پرانی بات نہیں ہے, 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے. 3 کیسز چوری کے, 20 آپ نے بچے وہ تو پہلے بھی انہوں نے راجہ نذیر صاحب نے بھی کہا کہ اور ایسے ان لوگوں کے پیچھے کون ہے, یہ طاقت کا جو ناجائز استعمال کیا جاتا ہے وہ ایسے پارلیمنٹیرین ہیں جو بل واسطہ یا بلا واسطہ اس کے اندر انوالو ہے, اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, میری اپیل یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسے کینڈیڈیٹ کو مسترد کر دے, اس کو ٹکٹ نہ جاری کرے جو اس طرح کی وائلیشن میں شامل ہو, مجرمانہ کارروائیوں میں شامل ہو. صحیح ہے. چودھری یاسین صاحب جو سوالات کیے گئے میں چاہتی ہوں ان کو بھی رسپونڈ کریں. میں رضی حیدر صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ILO کا جو ادارہ ہے بلا شبہ وہ ہمیں ہمارے ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہمیں فنڈز بھی دیتا ہے. پاکستان ورکر فیڈریشن کے ساتھ مل کر ابھی یہ جو اسد محمود صاحب آپ کے سامنے ہمارے ڈپٹی جنرل سیکرٹری سجیشن دے رہے تھے, یہ ILO ہی کے اور ورکر فیڈریشن ہی کی وجہ سے یہاں تک پہنچے کہ انہیں پتہ چلا, یعنی ایجوکیٹ کیا گیا, ان کو اویئرنیس آئی کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں, کیا کمیاں ہیں. اب یہ پہلے یہ ٹرینر تھا, آج یہ ماسٹر ٹرینر ہے لوگوں, یعنی یہ اس میں تبدیلی آئی ہے. اب رہا ILO پہ کوئی کمپلینٹ کرے, جیسے کہا گیا شکایت نہ کرے, تو انہیں کیا پتا جہاں شکایت ہوئی ہے انہوں نے نوٹس. وہ تو رضی صاحب نے بڑے واضح طور پہ بتا دیا کہ آپ کمپلین کر سکتے ہیں اور ہم اسے رسپونڈ کریں گے. میں تو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں, یہ جب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم سارے یہ اچھی خوبصورت باتیں ہیں, نشاندہی ہو رہی مسائل کی, نہ تقریروں نے آج تک مسائل حل کیے ہیں. ہمت کا تعین ضرور کہ عمل ہمارا جو ہے نا وہ مسائل حل کرے گا, اور ہم اگر اکٹھے ہیں تو بہت بڑی طاقت ہے. اگر ہم اسی طرح بکھرے رہے, جیسے میں نے آپ کو CDA کی مثال دے دی کہ 69 سے لے کے 2006 تک 1 روپیہ نہیں کسی مزدور کو ملا. الحمدللہ جب ہم نے مزدور کی بلا تفریق خدمت کی بات کی, مزدوروں کو اکٹھا کیا, تو پھر آج CDA کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ مزدوروں کے مسائل حل ہو رہے ہیں.
اور हम वो प्राप्त हम दुआ करते हैं कि बाकी जो यूनियन है वो भी इसी तरह से काम करें और इकट्ठे होकर लोगों के लिए फायदा हो। जमहूरियत की बात ना करें, जमहूरियत की पासदारी भी करें। मैं मजीद ये ऐड करूंगा कि असद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम जब कानून जो भी उठाते हैं, कोई 1924 का बना हुआ है, कोई 1936 का बना हुआ है, तो ये बात बिल्कुल बजा है कि जो भी लेजिस्लेशन हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त लेबर लॉज और लेबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बहुत पुरानी है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि जो लेजिस्लेशन लेबर्स के लिए हुई है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के दौर में हुई है। पहली लेबर पॉलिसी पीपी के दौर में जो 1972-73 में आई, उसके बाद जो लास्ट जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 है वो भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के दौर में है। तो मैं वो पहली बात पे फिर आता हूँ कि लेबर्स के राइट्स के लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम का, कॉन्स्टिट्यूशन का, इनका रन करना, इनका चलना, इनकी कंटिन्यूएशन बहुत जरूरी है। इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। और जहां तक ILO की बात की है, देखें जो बैनुल अक़वामी अदारे उनकी अहमियत से इनकार हम नहीं कर सकते, उनकी बिल्कुल एक अहमियत है, लेकिन इंटरनेशनल लॉज के अंडर वो रेगुलेट होते हैं। और इंटरनेशनल लॉ की एक खामी ये भी होती है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप मुल्की लॉज के तहत नहीं करवा सकते। उस तरह जिस तरह के एक आप PPC की एक सेक्शन है, ताज़ीरात पाकिस्तान की एक दफा जिस तरह हम इम्प्लीमेंट मुल्क के अंदर करा सकते हैं, मे बी के ILO का कोई रूल हम उस तरीके से फॉलो ना कर सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इन अदारों की अफादियत नहीं है। उनकी अफादियत अपनी जगह है, उनकी अवेयरनेस से, उनकी डोनेशन से। लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स तो हो सकती है ना, हम अपनी ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए कुछ थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स करके उनको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब रजी साहब ने बड़ी जो इन्होंने बताया कि बाहर जिनेवा की इन्होंने जो एग्जांपल दी, इन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया जाता है और फिर मुशावरत से जो है वो कोई बिल्कुल यही है कि देखिए कि जब लेकिन हमारे यहाँ ये मजबूरी है कि यहाँ पे इस तरह से होता नहीं। यही चीज है कि देखे ना, अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मुसलसल ना चलने की वजह से जो कन्वेंशन वहाँ पे साइन हुए उसकी कंटिन्यूएशन उस तरीके से नहीं हो सकी। तो देखे ना, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट सिस्टम में कंटिन्यूएशन हो तो वो कन्वेंशन जो हमने ILO के साथ साइन किए हुए उनका नफाज भी उसी तरीके से होगा। ठीक है। मेरी गुजारिश थी ना कि जब तक कवानीन तो मेरे लिए बन रहा है, मजदूरों के लिए बन रहा है, और वहाँ मजदूरों की कोई नुमाइंदगी नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ ना कि फिर जमहूरियत है तो जमहूरियत की पासदारी करें, एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करें, अदारों के अंदर पाकट की बात में एक चीज मैं ऐड करूंगा कि सेनेट के अंदर जिस तरह टेक्नोक्रेट सीट्स है वहाँ पे किसी हद तक नुमाइंदगी है, लेकिन वो ना होने के बराबर है। अब कौमी असम्बली के अंदर मैं समझता हूँ कि लेबर्स के नुमाइंदों को, लेबर्स को प्रॉपर नुमाइंदगी का हक मिलना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली अपनी आवाज असम्बली के अंदर के जहाँ पे कानून साजी होती है वहां तक पहुंचा सके। सही है। तो आज ये भी कहना चाहता हूँ कि बजट आ रहा है, बजट आ रहा है ना, उसमें आज ये तो आज से शुरू कर दें। गवर्नमेंट को मेरी अपील है, वजीर खजाना साहब से, वजीर आजम साहब से, मेंबरान पार्लियामेंट से, कि जो ट्रेड यूनियन के नुमाइंदे हैं मजदूरों के मुंतखब, उनको बुला के उनसे तजावीज लें, क्या उनके मसाइल हैं, वेजेस कितने होने चाहिए। 14,000 में हम सबका इतफाक है कि दो जो है मियाँ बीवी का गुजारा नहीं हो सकता, तो बच्चों कैसे मुमकिन है। फिर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करते हैं, रियासत अगर अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही तो फिर उन्हें देखना सोचना चाहिए कि जनाब क्या हम हदीस नबी के हवाले देते हैं 1 मई को कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मजदूर का पसीना खुश होने से पहले उसको, क्या हम इस पे अमल कर रहे हैं। और आज ये भी तय करना चाहिए हुकूमत को और हम सबको कि हमें अल्लाह के नबी की सीरत के मुताबिक अगर हम चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा, मजदूर भी खुशहाल होगा। मैम एक चीज इसमें ऐड करूं कि मीडिया का जो रोल है, मीडिया ने देखे कि फोर्स लेबर के कुछ केसेस अभी रिसेंटली सामने आए हैं और मीडिया के रोल की वजह से लोग पनिश भी हुए, FIR भी हुई है और बड़े मजबूत अदारों के लोग उसमें आए। तो मीडिया अगर अपना रोल अदा करे, अच्छी लेजिस्लेशन भी मुमकिन है और लेबर के राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन और उनकी प्रोटेक्शन भी। प्रायोरिटी की बात है कि अगर आप इसको तरजीह दें और इसको फोकस करें तो यकीनन मुझे क्लोजिंग करनी है। मुख्तसर है। मैं सिर्फ इस मौके पे चौधरी निसार साहब जो हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने 1 मई को न सिर्फ मजदूरों में जाकर उनके साथ हज़ारे जख्मी किया बल्कि उनको पैकेज भी दिया। मैं उनको CDA के मजदूरों की तरफ से, पाकिस्तान के मजदूरों की तरफ से उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ और बाकी से दरख्वास्त है कि उनके नक्शे कदम पे चलते हुए मजदूरों के हकूक की बात करें और उनकी सिर्फ बात ना करें,
इन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। ठीक है जी, ठीक है। हमारे साथ प्रोग्राम में रजी मुश्तबा हैदर साहब नाज़रीन मौजूद थे, सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर हैं, ILO को रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पे प्रोग्राम में। आपका बहुत शुक्रिया। सैयदा गुलाम फातिमा साहबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा चौधरी मोहम्मद यासीन, राजा नजीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे। मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो थे वो हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस किए। और इसके अलावा जो ऑडियंस हमारे साथ मौजूद थी, मुख्तलिफ यूनियन से इनका ताल्लुक था, कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश की कि जो लेबर यूनियन के लोग हैं, अगर वही यहाँ पर आकर खुद अपने मसाइल हम तक पहुँचाएंगे, उससे बात होगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उस पर बात भी कर सकते हैं और उसका कोई हल भी ढूंढने के लिए कुछ कोशिश की जा सकती है। आज के प्रोग्राम में हमने अपने तई कोशिश की, लेकिन हुकूमत के साथ साथ हम अपने तई क्या कर सकते हैं, जो लीडर्स हैं लेबर यूनियंस के, उनकी क्या जिम्मेदारी है, और खुद अपने राइट्स के लिए आप जब तक नहीं उठेंगे कोई दूसरा आपकी मदद नहीं करेगा। आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।